امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، ان سے غداری کی، اور وہی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ آپ لوگ نہ سمجھے کہ فتح غصب ہوا، زمانے میں ہوا، فتح کا غصب ابھی تک جاری ہے۔ یوٹیوب چینلز پر، فیس بک چینلز پر، میڈیا پر، اخبارات پر، جرائد پر، مساجد میں فتح کا غصب ابھی تک فتح کا غصب جاری ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا انکار، ان کے دشمنوں کے حق میں جھوٹے احادیث۔ کاش ہماری یہ امت سمجھ لیتی، شیعوں سے ضد کرنے کو چھوڑ دیں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی تم آ کر شیعوں کی اتباع کرو، اور یہ کوئی کرکٹ میچ ہے، شیعہ جیت گئے آپ ہار گئے، اس پہ آپ ضد کریں۔ ہم کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، جس کی رسالت کا اگر تم اذان میں شہادت نہ دو تو اذان نہیں ہے، نماز میں شہادت نہ دے تو نماز باطل۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو۔ پوری امت کے مفتیان کرام اب کے سب فتویٰ دیں گے کہ یہ شخص کافر ہو چکا، اس کے کفر میں تردید نہیں کریں گے۔ اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اور شخص انجام دے وہی بات آج، وہ فوراً اس پہ کفر کے ٹپے لگ جائیں گے، اس کو مرتد کہہ کے دین سے خارج قرار دیں گے، اور اس کی عورت کو اس پہ حرام کہہ دیں۔ لیکن جس شخص نے تاریخ میں یہ جملے کہے ہیں کے متعلق دوسرا معیار، لا يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا غلط ہے، جب قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو راسخون، یہ عام افراد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں کالرز لیں گے، اور زیادہ تر کالرز جماعت مخالفین کے ہوں گے، لیکن شروع میں جو کالر ہیں ہمارے پاس عالم بزرگوار ہیں علامہ انصاری صاحب، جو مذہب حق سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور شیعہ ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا جان کیسے مزاج ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عزت عنایت فرمائے۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ سلامت رہے۔ ماہ سیام سے جا رہا ہے آپ کا انشاءاللہ؟ معذرت خواہ ہوں، 2 مرتبہ آپ سے بات ہونی تھی لیکن لائٹ کی وجہ سے ہماری شومی قسمت کے بات نہ ہو سکی۔ جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت فرمائے۔ سنائیں قبلہ صاحب، ارشاد کریں۔ الحمدللہ آپ کی دعائیں سلامت رہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کوئی ایسی بات سنائے ہمیں، ناظرین کرام کو مستفیض کیا فرمائے۔ عنوان چل رہا ہے آپ کے ہاں؟ ادھر ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت علیہم السلام کی اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی میں نجات ہے، ہم ان مضامین پہ اکثر بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اصل بدقسمتی یہ ہے عالم اسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ احسان کش رہا ہے، محسن کش رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے جو محسن ہو اسلام کی اور مسلمانوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو کون سی بات ہے جو رسول خدا نے اپنی امت سے کہی نہیں، کون سا کام ہے کو بتایا نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن کی اطاعت اور اتباع کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اپنی وصیت میں کہا، ان کو لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور آج تک پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ کل بھی میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، پروفیسر صاحب کے ساتھ اتفاق سے میرا پروگرام ہوا، تو بار بار حضور کا نام لیتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ میں نے کہا کیسے محبت کے دعوے ہیں، کیسے محبت کے اعلان ہے کہ ہم رسول خدا کی ذات پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں کی نفرت اور دشمنی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہماری نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ارے بھائی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن اسلام ہے، محسن انسانیت ہے، اس ذات گرامی کے بارے میں آپ کا یہ حال ہے کہ ان کی آل پر درود پڑھنے تیار نہیں ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ جن کی زبان پر چڑھتے ہی نہیں ہے، یہ نماز میں درود کے کون سا درود پڑھتے ہوں گے؟ کیا اس میں بھی آل پر درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ میں اس بات میں بڑا سوچتا رہتا ہوں۔ میرے الحمدللہ اہل سنت دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور علماء کے ساتھ بھی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ بار بار میں یہی بات ان سے کہتا رہا، بھائی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نماز میں جو پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں پر تو نہ اصحاب کا تذکرہ ہے، نہ ازواج کا تذکرہ ہے، نہ ذریات کا تذکرہ ہے، لیکن جب آپ عمومی طور پہ درود پڑھتے ہیں تو وہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ، پتہ نہیں اور کون سے ہیں وہ جن کو شامل کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی میں جو خیانت شروع ہوئی ہے نا، اسی خیانت نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آج مسلمان دنیا جہان
میں جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، کون سی بات کی آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ قسمتی یہ ہے، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، میں بار بار کہا کرتا ہوں، ہمارا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف علیہ السلام کی ذات پر نہیں ہے، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر نہیں ہے، اختلاف ہے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کا باپ بھی رسول جیسا نہیں ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ بڑا بھائی بھی رسول جیسا ہو، یعنی یہیں سے مشکلات شروع ہوئی ہیں۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ضمانت دے اہل سنت عالم دین، کل بھی ان کی طرف سے کہہ رہا ہوا تھا کیا طریقہ کار ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا؟ میں نے کہا وہ تو طریقہ کار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی جرد علی الحوض۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتا گئے، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہو۔ ہمارے تمسک کی حالت یہ ہے کہ ہم کو تو سینے سے لگا کے پھر رہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں درود تک پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان پر درود بھیجنے کے لیے ہم مادہ نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ رسول خدا نے تو گمراہی سے بچنے کا بہترین کلیہ دے دیا تھا امت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ گویا کہ مسلمانوں کی گمراہی کا راستہ یہی ہے کہ جب وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے، ضلالت ان کا حصہ اور مقدر ہے، ورنہ تو خود فرما دیا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر پر یہ میری اہل بیت اور قرآن تمہیں لے کر آئیں گے میرے پاس، یعنی تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے جو حشر کا دن ہے، جب نفس نفس کی پکار ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اس نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھا، اور یہ تمسک کا نتیجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ امت نے کیا کچھ نہیں کیا۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمانا کہ ابھی تو اللہ نے ہماری مودت فرض قرار دی تھی تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا، اللہ جانے اللہ ہم سے مخالفت کا کہتا تو مسلمان ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ اگر صاحب میں الحمدللہ آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھتا ہوں، اتفاق ہوتا ہے اور مختلف آبھاس آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ حقیقت کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، لوگ حقیقت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں الحمدللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ شب و روز جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، مشقت فرما رہے ہیں، میری دعا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی آپ کے ان زحمات کو قبول فرمائے، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں مذہب کی، یقیناً ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے فرمائشات کے سے اتفاق کرتے ہوئے اور ان کی تائید میں اور ان کی مزید وضاحت کی خدمت میں عرض کروں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ غداری سے دیا، ان کے احسانوں کا بدلہ ان کے تعظیم سے، ادب سے اور اقتداء اور احتداء سے نہیں دیا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے بعد اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کے فضائل امت کو بتاتے رہے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرے بعد ان کے آپ نے اتباع کرنا، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام معصوم ہے، مطہر ہے، انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ان کا آپ نے اتباع کرنا۔ اس امت نے کیا میرے عزیزوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، عصر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کچھ جھلک ہمارے ذہنوں میں، ہم حقیقت اس کا نہیں پہچانتے کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، ان پہ کیا سیاہ دن گزرے ہیں، اس کا حقیقت اس کو ہم کبھی ہمارے حواس میں نہ جائے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، ان کی مظلومیت اس سے بہت بڑی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لڑائی، ایک تو جارحانہ جنگ ہے تلوار کے ساتھ، اور ایک وہ جنگ ہے جو علمی جنگ ہے، صفین کا اور جمل کا علمی جنگ آج تک جاری ہے، اس زمانے سے لے کر احادیث کو جلانا، احادیث کو چھپانا، ان کے دشمنوں کے حق میں احادیث بنا دینا، اور ان روات کی تذلیل کرنا، ان راویوں کی جرح کرنا، ان کو بے دین، جھوٹا، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو، کتنا بڑا عابد و زاہد و صادق شخص نہ ہو، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں احادیث نقل کی، یہ ہمارے مسلم برادران کے کتب اس سے بڑی پڑی ہیں، ان کا مذہب بنتا ہی نہیں ہے سوائے ناسبیت کے۔ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو مان لیں جو مسلم ہے اسلام میں، تو پھر اسلام میں کسی بھی فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی فرقے سب محو ہو جائیں گے، فرقے سب زائل ہو جائیں گے، فرقے سب ختم ہو جائیں گے،
اگر وہ باتیں جو بتاہا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اسانید بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ ثابت ہیں، ان سنت کو، ان احادیث کو، ان کو یا تو تعویل اگر قاب اس طرح ہے کہ وہ ان کو روات کو جرح کر کے یا احادیث کو چھپا کر اس کا حل نکال سکتے ہیں تو اسی کو حل کریں گے. اگر اس سے حل نہیں ہوا تو کیا کریں گے کہ احادیث کو غلط تعویل کریں گے، جس پہ انسان عقل شہادت دے دیتی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصود نہیں لیا جو ہمارے برادران فرماتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نور چشم تھے، بار بار انہوں نے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، میرے زندگی کے دو پھول. بستان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو گلدستے، دو پھول، دو ثمر کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. فاطمۃ الزہرا بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کنفسی، علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے میری جان ہے، میرے نفس ہیں. قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسنا، یعنی آپ کے فرمائش کی تائید میں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، ان سے غداری کی. یعنی جو عزیز ترین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ان کے سرمایہ حیات ہے، ان کا نور چشم ہے، ان کے سانس ہے، ان کا نفس ہے، ان کا دل ہے، ان کا جگر گوشہ ہے، ان کے ساتھ کیا کیا امت نے. اور وہی جنگ ابھی تک جاری ہے. آپ لوگ نہ سمجھے کہ فتح غصب ہوا، زمانے میں ہوا. فتح کا غصب ابھی تک جاری ہے. آپ کے یوٹیوب چینلز پر، آپ کے فیس بک چینلز پر، آپ کے میڈیا پر، اخبارات پر، جرائد پر، مساجد میں فتح کا غصب ابھی تک فتح کا غصب جاری ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا انکار، ان کے دشمنوں کے حق میں جھوٹے عشق کرنا. بہرحال آپ کی فرمائش بالکل صحیح ہے. کاش ہماری یہ امت سمجھ لیتی، شیعوں سے ضد کرنے کو چھوڑ دیں. شیعہ کوئی معصوم قوم نہیں ہے، شیعوں سے خطا بھی ہو سکتا ہے، شیعوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی تم آ کر شیعوں کی اتباع کرو، اور یہ کوئی کرکٹ میچ ہے، شیعہ جیت گئے آپ ہار گئے، اس پہ آپ ضد کرو. ہم کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، جس کی رسالت کا اگر تم اذان میں شہادت نہ دو تو اذان نہیں ہے، نماز میں شہادت نہ دے تو نماز باطل ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرو، اس کے جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں سنت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سنت وحی الہی ہے، اس سنت کا انکار کرنا تو پھر وحی کا انکار. ایسے امتی ہیں کہ سنت کو نہ مانے. یہ سب سنت تو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجوب اتباع اہل بیت علیہم السلام پر. بہت آپ نے عمدہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بے ادبی کو معاف کیجیے گا، میں نے آپ کے سامنے آپ سلام طول کلام سے کام لیا. آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں تو آپ سے استفادہ کرتے ہیں علامہ صاحب. جی دیکھیں نا، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ وہ جو جنگ آل محمد علیہ السلام شروع ہوئی تھی ابھی تک رکی تو نہیں ہے، نہ رکنے کا نام لے رہی. یہ بدقسمتی تو یہی آج تک حقوق اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کرنے تیار نہیں. قرآن کا قانون یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول خدا کچھ نہیں بولتے سوائے وحی کے. تو کیا جو کاغذ قلم دوات مانگ رہے تھے بغیر وحی تھے، اور واقعہ کردار کو نبی علیہ السلام کو روکنا، یہ کس کو ٹوکا گیا؟ یہ وحی کی مخالفت ہوئی ہے یا نہیں؟ خدا رسول دونوں کی مخالفت ہوئی ہے. ہم دیکھو بنیادی طور پر جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں کہ دن جس کی شفاعت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، تو یہ تھا کہ ہم اس ذات اقدس کی وکالت کریں. لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا. مقصد بھالو گئے جب الموجم الاوسط والے نے لکھا، جب کاغذ قلم دوات مخالفت کرنے والے سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مخالفت کیوں کی، یا راہ محبت تھی، واضح طور پہ لفظ فکرہنا من ذالک اشد الکراہ. اب جس آدمی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کراہت ہو، اب اس آدمی کے ایمان کا تو فیصلہ ہو چکا، لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس کی صفائیاں دینے کے لیے بیٹھے 1400 سال، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کی جاتی، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جاتا. نہیں، آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ٹوکنے والے اور ان کی توہین کرنے والے کی صفائیاں دی جا رہی. جیسے قرطاس کے سلسلے میں گستاخی معاف، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اگر آج کوئی خطیب، اگر آج کوئی مقرر، اگر آج کوئی کاتب اپنے خطبے میں، اپنی کتابت میں اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہمیں صرف کتاب اللہ ہی لینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے رد میں اس شخص نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہ رد نہیں کرتا کہ اس کا بولنے والا کون. اگر اسی جملے کو آج کوئی کہہ دینا، نہیں، یہ تو سرے سے قرآن کے خلاف ہے.
हस्बुना किताब अल्लाह कहना खिलाफ है। बिल्कुल ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर कोई कह दे ना आज फमन कोई खतीब कह हाजक दे फीह मिन बाद इजाजत है, मन जी हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म कुल तालो नदउ अबनाना, जो कुरान रसूल खुदा भी नहीं है वो उम्मत को कैसे काफी हो सकता? बिल्कुल ये तो रूह कुरान के खिलाफ था सरासर। अर्ज यही है कि अगर आज खुद कोई आयत तीन मुबालक शख्स बता रही है। यही जुमले कोई कह दे ना कि हस्बुना किताबुल्लाह, बिला शक बिला राय पूरी उम्मत के मुफ्तियान किराम सब के सब फतवा देंगे कि ये शख्स काफिर हो चुका है, उसके कुफ्र में तरदीद नहीं करेंगे। कोई आज कोई मुसलमान में से कोई मुतफक्किर, कोई खतीब, कोई लिखने वाला कह देगा मैं भी कहता हूँ हस्बुना किताबुल्लाह, हमें सिर्फ कुरान ही लेना, बाकी किसी से काम नहीं, तो ये लोग उस क्या करेंगे? सब ये वाज़ेह बात है, ये दीन से खुरूज का नाम है। और बहुत ही अजीब बात है कि अगर कोई और शख्स अंजाम दे वही बात आज, वो फौरन उस पे कुफर के टप्पे लग जाएंगे, उसको मुर्तद कह के दीन से खारिज करार देंगे और उसके औरत को उस पे हराम कह। लेकिन जिस शख्स ने तारीख में ये जुमले कहे हैं उसके मुताल्लिक दूसरा मेयार है कि नहीं क़िबला साहब? देखें आगा साहब, बदकिस्मती तो यही है ना कि जब कुरान पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कुरान की तिलावत कर रहे हैं और अहले नजरान नहीं मान रहे, तो आयत इसी ज़िमन में उतर रही है कि अगर कुरान काफी नहीं हो रहा तो फिर अहले बैत को बुलाया। और फिर कुरान की वो आयत ला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, ये आयत बता रही है कि हस्बुना किताबुल्लाह कहना गलत है, जब कुरान पाक खुद कह रहा है कि कुरान की तावील मैं जानता हूँ या वो जानते हैं जो रासिखून। ये आम अफराद कैसे कह सकते हैं कि हमें कुरान काफी? सही फरमाना है, बिल्कुल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत इस्तिफादा किया, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, इंशाल्लाह हमेशा आपसे इस्तिफादा करते रहें, हमेशा आपसे इस्तिफादा कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत आपने बख्शा हमारे प्रोग्राम को। अल्लाह अनफासकुम क़िबला। दुआ फरमाइए, कुछ जुमले दुआ के करें, मोमिनीन भी आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। माए गुफरान है, माए दुआ है, आप कुछ जुमले दुआ के कह दें, कुछ जुमले दुआ के कह दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार इज्जत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका शेख साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के जो अंजाम दे रहे हैं इसमें मजीद इनको इज्जत और तरक्की अता फरमा। इज्जत आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम का सदका तमाम आलम इस्लाम को राह हक की हिदायत अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक को समझने और उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। खुदा के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तैयब अनफासकुम, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं अल्लामा अंसारी साहब का, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उनके बयानात से सब मोमिनीन ने और हमने इस्तिफादा किया। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा फिर उनके इल्म से, उनके बयान से, उनके फसाहत व बलागत से और उनके मुखलिसाना नसाइह से हम सब मुस्तफीद होते रहेंगे।